خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کے کلام کی باتیں ریجوائس ٹی وی میں آج آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر ساجد انریکے، اور آج ہمارے ساتھ ریورنڈ ذیشان رابرٹ حافظ آباد سے موجود ہیں، جو کہ پاسبان ہیں جیزس منسٹریز چرچ کے، اور میں دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ آج اس جگہ پر ہمارے درمیان ریجوائس ٹی وی کی وساطت سے آپ سب کے ساتھ ہم کلام ہوں گے۔ بھائی صاحب خوش آمدید آپ کو کہا جاتا ہے۔ تھینک یو۔ اور میں چاہوں گا کہ جو سیمینار یہ سیالکوٹ میں کنڈکٹ کر رہے ہیں اسی پر ہم بات چیت کریں۔ بھائی صاحب ایک دو سوال کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ ہماری آڈینس کو بہت اچھے انداز میں بیان کریں گے۔ میں دراصل بات کرنے جا رہا ہوں، آج کل بہت سے ہمیں خدام ملتے ہیں اور میں ان کے خلاف ہرگز نہیں ہوں۔ ہم ہر خادم کو اپریشیٹ کرتے ہیں، چاہے کوئی سیمنری گیا ہے یا نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی سیمنری نہیں گیا تو بھی آج چونکہ میڈیا اس قدر رچ ہو چکا ہے، پاکستان میں بہت سے ایسے خدام ہیں جو یوٹیوب پر، فیس بک پر خداوند کے کلام کو ٹیچ کر رہے ہیں۔ آج جب پاسٹر ذیشان رابرٹ 2 دن کے لیے انڈکٹیو بائبل سٹڈی کا مطالعہ ہمیں ریجوائس چرچ میں کروا رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہی باتیں ہم اس ٹی وی کی وساطت سے آڈینس تک بھی لے کر آئیں۔ بائبل کا ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا، اور اس کے بعد میں ٹائم کو ضائع کیے بغیر پاسٹر ذیشان سے جو ہے چاہوں گا کہ اس کی وضاحت کریں۔ میرے ساتھ آپ بائبل میں سے دیکھ سکتے ہیں یسایہ کا صحیفہ، اس کا 34واں باب اور اس کی آیت نمبر 16 میں لکھا ہے، تم خداوند کی کتاب میں ڈھونڈو اور پڑھو، ان میں سے ایک بھی کم نہ ہوگا اور کوئی بے جفت نہ ہوگا، کیونکہ میرے منہ نے یہی حکم کیا ہے اور اس کی روح نے ان کو جمع کیا ہے۔ پاسٹر ذیشان رابرٹ صاحب، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کائنڈلی اس آیت کی وضاحت کر دیں، اور اس کے بعد چند اور باتیں بھی ہوں گی۔ جی بہت شکریہ۔ God bless you۔ بائبل مقدس جو خدا کا ریٹن اور انسپریشنل ورڈ آف گاڈ ہے، یہ ہمارے ہاتھوں میں اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں۔ تو ہم انڈکٹیو بائبل سٹڈی کے پلیٹ فارم پر سیمینارز کو جب ہم کنڈکٹ کرتے ہیں تو انکریج کرتے ہیں کہ ہم خداوند کی کتاب کی طرف رجوع لائیں۔ یہ بڑی جان فشانی سے لکھی گئی ہے، جان جوکھوں میں ڈال کر مصنفین نے اس کو تحریر کیا، جو ڈیفرنٹ جو واک آف لائف ہے ان سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی بڑی جان فشانی کے ساتھ، محنت کے ساتھ، ارک ریزی کر کے، کنسنٹریشن کے ساتھ اینڈ ود دا کمٹمنٹ اینڈ ڈیووشن آف دا ہارٹ اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ جو آیت جو آپ نے ابھی کوٹ کی ہے یسایہ کی کتاب میں سے، یہ ہمیں بائبل مقدس کی اتھینٹسٹی کے بارے میں بتاتی ہے، اور پھر اس کی کمپوزیشن کے بارے میں بتاتی ہے کہ ایک تو یہ خداوند کی کتاب ہے اور یہ پریڈیکیٹ پوزیشن کے اندر ہے، یعنی اس کو چیلنج نہیں ہے، یہ الہامی کلام ہے اور یہ خداوند کی کتاب ہے۔ بے شک یہاں پر تورا کی طرف، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اسکرپچرز کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے، اور موسوی شریعت یا اسفار خمسہ بالخصوص یعنی خصوصیت کے ساتھ اشارہ ملتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات کی گئی ہے وہ ہے کہ خداوند کی کتاب کو صرف پڑھنا نہیں ہے، اس میں ڈھونڈنا ہے، تحقیق کرنا ہے، انالائز کرنا ہے چیزوں کو، اور دریافت کرنا ہے، ایکسپلور کرنا ہے۔ ہر ایک چیز اس کتاب کے اندر، بائبل کے اندر موجود ہے، اور انگریزی کے اندر ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بے جفت ہو سے مراد ہے کہ جو اپنے میٹ سے، جس کا کوئی میٹ نہ ہو یا جوڑ نہ ہو، اور ایسا کوئی سوال نہیں ہے جس کا کوئی جواب نہ ہو۔ تو اس آیت کے اندر ایک تو ریزن بتائی گئی ہے ہم نے اس کو کیوں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ خداوند کے منہ نے حکم دیا ہے، اور دوسرا اس کی روح نے اس کو، یہ جو 66 کتابیں ہیں اس کو جمع کیا ہے۔ تو ہم بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں لیکن ہمارا دھیان بائبل کی طرف نہیں ہے۔ تو انڈکٹیو بائبل سٹڈی کے سیمینارز پر ہم لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ خدا کے کلام کی طرف رجوع لائیں، بائبل مقدس سے پیار کریں، اس کو ٹائم دیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ آپ پڑھیں،
اور یہاں پر میں اور یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت ایک اوپن چیلنج کے طور پر بھی ہے کرسچنز کے لیے، ہمارے لیے، کہ ہم نے فیتھ جو ہے ہمارا، یہ ہم بلائنڈ فالوورز نہ بنے، بلکہ اس کتاب کے اندر ڈھونڈیں. اور یہ جو آیت ہے اور یہ بتاتی ہے کہ ہولی اسکرپچرز لائک این اینول، یہ آہن کی طرح ہے، سندان کی طرح ہے، اہرن کی طرح ہے، یعنی وہ بلاک آف آئرن جس کے اوپر لوہا ہیمر کیا جاتا ہے، کوٹا جاتا ہے. تو بائبل مقدس ہمیں یہ چیلنج دیتی ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے سخت دل اس آہن پر، اس اینول پر پیٹے گئے، کوٹے گئے، مولڈ کیے گئے، شیپڈ کیے گئے، لیکن یہ خدا کا کلام غیر مبدل، غیر تحریف شدہ، لا تبدیل کلام ویسے کا ویسا ہی ہے. جیسے آہن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی لوہے کا ہے، لیکن اس کے اوپر جو لوہا کوٹا جاتا ہے وہ مولڈ کیا جاتا ہے. تو بائبل مقدس یہ جو آیت بالخصوص خصوصیت کے ساتھ پادری صاحب یہ بتاتی ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز بے تال نہیں ہے، بے جوڑ نہیں ہے، بے جفت نہیں ہے، ہر سوال کا جواب ہے. اسی لیے ہم انڈکٹیو سٹڈی میں لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ دیکھیں فزکس کے نومیریکلز کا جواب آپ کو فزکس کے اندر ملے گا، کیمسٹری کے فارمولوں کا جواب کیمسٹری میں ملے گا، میتھ کے ریاضی کے فارمولے آپ کو یا الجبرا کے وہ آپ کو اسی کتاب میں ملیں گے، کسی اور کتاب میں نہیں. تو بائبل کے سوال ہیں تو ان کا جواب بھی آپ کو بائبل میں سے ملے گا. اور اگر آپ کسی سوال کی تلاش گرو گرنتھ گیتا وید شاستروں میں کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو وہاں سے سوال بائبل کا ہو اور جواب آپ کو دیگر کتابوں سے نہیں ملے گا، دنیاوی کتابوں سے نہیں ملے گا. ایون کہ جو ڈیفرنٹ سیکٹس ہیں، ریلیجنز ہیں، ان کی بکس کو اگر آپ دیکھیں گے تو ہم اپنی بائبل کی طرف آئیں، اس کلام کی طرف آئیں اپنے سوالوں کے جواب کی تلاش کے لیے. تو اسی لیے لکھا ہے کہ اس کو ڈھونڈو، اس کو پڑھو، اس کو انالائز کرو، اس میں کوئی چیز بھی بے جفت نہیں ہے. جی بے شک. اعمال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے جیسے رسول خدمت کرتے تو وہاں پر وہ محض سن کر ایمان تو لے آتے لیکن تحقیق کرتے. اس کے بعد وہاں پر لکھا ہے کہ وہ تحقیق کرتے. تو آج بھی میرا ماننا ہے کہ آج بھی جو ڈسائپلز ہیں، جو پریچرز ہیں، جو خدام ہیں، انہیں ضرورت ہے کہ وہ تحقیق کرے، خداوند کے کلام میں سے ڈھونڈے اور پڑھے. اور پاسٹر ذیشان رابرٹ نے بہت خوبصورت طریقے سے آسان الفاظ میں ہمیں سمجھایا ہے کہ ہمیں اسے پڑھنے کی ضرورت ہے. جتنا ہم پڑھیں گے، مشاہدہ کریں گے، اتنی چیزیں واضح ہوں گی، سامنے آتی چلی جائیں گی. کل رات جب یہ کنڈکٹ کر رہے تھے سیمینار کو تو بڑی اچھے پوائنٹ سامنے آئے. میں چاہوں گا کہ وہ پوائنٹس میں اپنے دل میں ہی نہ رکھوں بلکہ انہی سے دوبارہ سے ہم اپنی آڈینس کو جو ہمیں فیس بک پر، یوٹیوب پر دیکھتے ہیں. پاسٹر صاحب آپ نے انڈکٹیو لفظ یوز کیا ہے چند لمحے پہلے، پھر آپ رات کو ڈیڈکٹیو اور پھر اسپرنگ جو بورڈ ہے. کائنڈلی آپ ایکسپلین کیجئے کہ ان میں سے دا بیسٹ میتھڈ کون سا ہے اور کیوں ہمیں انڈکٹیو وے میں بائبل کا مطالعہ کرنا چاہیے. جی شکریہ. جیسا ابھی آپ نے ایک ورڈ اعمال کی کوٹ کی ہے تو یہ اعمال 17 باب کے اندر اس کی 11ویں آیت ہے. پولس رسول جب تھیسالونیکے کے علاقے میں تھے تو وہاں پر ان کو ریجیکٹ کیا گیا. وہ بیریا کے علاقے کے اندر آئے اور لکھا ہے کہ یہاں پر کے لوگ یہودیوں سے زیادہ نیک ذات تھے. اب ان کی جو یہاں پر ایک بڑا خوبی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بائبل مقدس کو بڑے شوق سے، یعنی کلام کو بڑے شوق سے وہ انہوں نے قبول بھی کیا اور کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں ایسی ہی ہیں کہ نہیں. تو یہ جو لفظ تحقیق کرنا ہے یہ ہمارا انڈکٹیو میتھڈ ہے. یعنی انڈکٹیو کا مطلب ہے فرام اسپیسیفیکیشن ٹو جنرلائزیشن، کہ یعنی خاص سے عام کی طرف جانا، چیزوں کو کھولنا، ان سیگمنٹس، ان پارٹس، حصوں میں دیکھنا. جیسا کہ ہم پوری روٹی ایک ہی طرح سے نہیں کھا سکتے ہیں، ہم اس کو بائٹ سائز لیتے ہیں. اور اسی طرح سے خدا کا کلام یا جو پیسیج یا جو ٹیکسٹ ہم لیتے ہیں اس کو کانٹیکسٹ کی روشنی میں ہم نے بائٹ سائز لینا ہے جتنا کہ ہم اس کو آسانی سے ڈائجسٹ کر سکیں. تو جو 3 میتھڈز آپ نے بتائے ہیں اس میں جو انڈکٹیو میتھڈ ہے جس کو ہم جو ہے انکریج کرتے ہیں کہ یہ سسٹمیٹک وے آف اسٹڈی دا بائبل جو ہے اس میں انڈکٹیو میتھڈ سب سے دا سیفسٹ اینڈ دا بیسٹ میتھڈ ٹو اسٹڈی دا بائبل از
ٹو اسٹڈی انڈکٹیولی، تو وہ اسی لیے ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے ٹو پل آؤٹ دا فیکٹس آؤٹ آف دا ٹیکسٹ، یعنی جو فیکٹس ہیں وہ متن کے اندر سے حقائق کو تلاش کرنا ہے اور کانٹیکسٹ کی روشنی میں، یعنی وی نیڈ ٹو ورک ود دا اسکرپچرز ود دا ورسز. اور جو ڈیڈکٹیو اسٹڈی آف دا میتھڈ آف دا اسٹڈی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سے ہی آپ کے پاس پریمیسز ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیلیں ہیں، آپ ان کو لیتے ہیں اور پھر بائبل کی طرف آتے ہیں تاکہ ان کو پروف کر سکیں. اس میں زیادہ خطرہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کی تشریح کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم خارج سے، اس کو ہم استخراجی طریقہ کہتے ہیں، ہم خارج سے کوئی سبجیکٹ لیتے ہیں اور اس کو پروف کرنے کے لیے بائبل کو ایک ہتھیار بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی بات کو کنوے کر سکیں. تو تیسرا جو میتھڈ ہے اسپرنگ بورڈ، یہ بھی ہے چھلانگے لگانے والا میتھڈ ہے. اس میں بھی ہم بائبل کی ورسز کو اس کے ٹیکسٹ میں نہیں دیکھتے، لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہم کوئی ایک ورس لیتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں. جو بائبل کے ناقدین ہیں اصل میں وہ اسی ٹائپ کی اسٹڈی کو لیتے ہیں، وہ کوئی ایک ورس لیتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور اس کو پھر بائبل کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو اس کے ٹیکسٹ میں بیان نہیں کر رہے ہوتے اور کہیں سے کوئی آیت لی ہے اس کے ساتھ اپنی مرضی کا کوئی اور حصہ جوڑا کہ وہ یہ عام ہم اپنی اسٹڈی میں کہتے ہیں جیسے جی یہودا نے پھانسی لی اور تو بھی جا کر ایسا کر، اس نے پھانسی لی وہاں سے لیا، تو بھی جا ایسا کر وہاں سے لیا. تو کیا یہ بائبل کی تعلیم ہے؟ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، یہ اسپرنگ بورڈ ٹائپ اسٹڈی ہے. تو ہم انکریج کرتے ہیں کہ انڈکٹیو وے کے اندر ہم، اور اس میں بے شک یہ تھوڑا سا ٹائم مانگتا ہے میتھڈ، لیکن یہ سب سے بہتر ہے. اور اس کا جو ہم انڈکٹیو سیمینارز کنڈکٹ کرتے ہیں، ہم اس کے ٹولز کو، اس کے جو ٹپس ہیں، اس کا جو میتھڈ ہے وہ ہم سمجھاتے ہیں. پاسٹر ڈین فن فراک امریکہ سے ہیں جنہوں نے انڈکٹیو بائبل اسٹڈی کی کتاب کو تالیف کیا، یعنی بائبل مقدس کا تجزیاتی مطالعہ. ہم اس مینول کو سیمینارز کے اندر ٹیچ کرتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ اچھی طرح سے بائبل کے پراپر جو سسٹمیٹک میتھڈ ہے اس کو جان سکیں کہ اس کے کتنے لٹریری رائٹنگ سٹائلز ہیں، 66 کتابوں کو کتنے، اس کے اندر ڈائیورسٹی کتنی پائی جاتی ہے اس کے لٹریچر کے اندر، اور ہم نے مختلف طریقے سے مختلف کتابوں کو کیسے پڑھنا ہے. ونڈرفل جی، بہت اعلیٰ، بہت اچھے انداز میں ایک مشکل چیز کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اس کی تحقیق میں لگے رہیں گے، اس میتھڈ کو بھی، اس میتھڈ کے اکارڈنگلی اگر آپ بائبل کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں گے، جیسے کہ تجزیاتی مطالعہ کی بھی بات ہو رہی تھی، جو انڈکٹیو ہے اسے اردو میں تجزیاتی مطالعہ کہا جاتا ہے. اور میں انکریج کرنا چاہوں گا نیو کمرز کو جو بائبل سے محبت کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، کہ کیوں نہ وہ بائبل کو باقاعدہ اس کا مطالعہ کریں. اور اگر آپ کے پاس فرصت ہو، آپ کے پاس موقع ہو، تو پاسٹر ذیشان رابرٹ صاحب کو آپ ضرور کال کریں. ان کا پیج موجود ہے، ان کا آئی ڈی موجود ہے، آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آپ کے علاقے، آپ کے گاؤں میں آ کر آپ کو انڈکٹیو میتھڈ جو بائبل کا ہے، تجزیاتی مطالعہ، وہ آپ کو ضرور اس سے روشناس کروائیں گے اور آپ کی ہیلپ کریں گے. خدا انہیں بڑی برکت دے. بھائی صاحب خدا آپ کی منسٹری کو بلیس کرے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے فیس بک پر جب بھی بھائی صاحب کو دیکھتے ہیں وہ کسی نہ کسی سیمینار میں بیزی ہیں. آج زیادہ لوگ چاہتے ہیں میرے سامنے بڑے بڑے اجتماع ہوں. وہ اجتماعوں کے بھی مناد ہیں، بہت اچھے مناد ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں خدا نے انہیں ایک اسپیشل توڑا ٹیچنگ کا دیا ہے، جو کہ کم لوگ پسند کرتے ہیں. ہمیں ٹیچنگ پسند نہیں ہے کیونکہ یہ ایک لمبا کام ہے، اس میں آورز لگتے ہیں، گھنٹے لگتے ہیں. اور پھر جب تحقیق کی بات ہو رہی ہے تو تحقیق 1 منٹ کا کام نہیں ہے، اور تحقیق 30 منٹس کا کام بھی نہیں ہے. اٹ ٹیکس آورز اینڈ آورز، اٹ ٹیکس ڈیز اینڈ ڈیز. آپ کو مختلف کتابوں میں سے جو ہے تحقیق کرنی پڑتی ہے، بائبل کو بار بار دیکھنا پڑتا ہے. سو میری دعا ہے کہ آج جب آپ ریجوائس ٹی وی پر آئے ہیں، خدا آپ کو اور بلیس کرے. آپ مختلف چینلز پر اکثر و بیشتر دیکھے جاتے ہیں. خدا آپ کو اور کثرت سے آپ کی منسٹری کو، آپ کی حدود کو پھیلائے، آپ کو بڑھائے، اور خدا آپ کو یوں ہی استعمال کرتا رہے. تھینک یو سو مچ. کیپ آن واچنگ اینڈ کیپ آن شیئرنگ ریجوائس ٹی وی. گاڈ بلیس یو.